السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے گرینرز ماڈل آف آرگنائزیشنل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس میں دو قسم کی بیسیکلی موومنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ایوولوشنری فیزز ہیں اور ایوولوشنری موومنٹس ہیں، اور سیکنڈ ریولوشنری فیزز اینڈ ریولوشنری موومنٹس، جس کو اس نے کرائسس کا نام دیا، اور ایوولوشنری فیزز کو ڈومیننٹ مینیجریل سٹائلز اور ایوولوشن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ٹو اٹین پرپیچول اینڈ پرولونگ گروتھ. تو یہ بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے، اور اس کی کچھ ایوولوشن کے فیزز ہم ڈسکس کر چکے تھے اور کچھ ریولوشن کے فیزز بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے. اور لاسٹ ٹائم اف یو ریمبر میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی جس میں ہم نے تھرڈ فیز میں یعنی ڈیلیگیشن فیز کی جو ایوولوشن کا ہے آرگنائزیشن کا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں میں نے لیڈنگ ایٹریبیوٹس کے حوالے سے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی تھی. اسی پہ ہماری ڈسکشن پینڈنگ تھی. وہ ڈسکشن آج ہم اپنے اس سیشن میں کریں گے، اور سبسیکوینٹلی جتنے فالوئنگ ریمیننگ فیزز آف ایوولوشن ہیں اور فیزز آف ریولوشن ہیں ان پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح گرینرز ماڈل جو ہے ہمیں ایک انسائٹ پرووائڈ کرتا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ اور مینیجریل پریکٹسز پہ in its different phases of evolution. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیلیگیشن فیز کی ایٹریبیوٹس پر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیلیگیشن فیز میں، جیسا کہ اس ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے کہ مینیجرز کو یا ٹاپ مینیجرز کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے اتھارٹی اپنے لوور لیول مینیجرز، کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے اب اس لیول پر پہنچ چکی ہے، ایکسپینڈڈ اور ہائرارکیکل فارم اس کی اٹین ہو چکی ہے. اور اس میں جو اس سے پہلے پریسیڈنگ فیز میں جو ریولوشن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کانفلکٹ تھا کہ سینئر مینیجرز اور ٹاپ لیول مینیجرز اور لوور لیول مینیجرز کے درمیان کانفلکٹ آتا ہے، کیونکہ ٹاپ مینیجرز جو ہیں پریویس فیز میں اسینشلی ڈائریکشن پہ بلیو کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ریزلٹ حاصل کرتے ہیں. اور جب آرگنائزیشن بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، لوور لیول پہ ایکسپینشن آ جاتی ہے، تو بہت زیادہ ایکسیسولی ریگولیٹ اور ایکسیسولی ڈائریکٹو سٹائل اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے نتیجے میں ایک کرائسس ہوتا ہے، کرائسس آف آٹونومی، اور اس کرائسس کو آرگنائزیشن اگر سکسیسفلی ڈیل کر لے، ایوالو کر لے، تو وہ آٹومیٹیکلی اس ڈیلیگیشن فیز میں آ جاتی ہے. اب ڈیلیگیشن فیز میں مینیجرز نے اسینشلی بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیجرز کو موٹیویٹ کیا جائے، لوور لیول مینیجرز کو، بائی ورچو آف انہیں اتھارٹی اینڈ فکسیشن آف ریسپانسبلٹی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اور فردر گروتھ لیولز اور گروتھ ریلیٹڈ آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں. تو اس سلسلے میں پہلی بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھا کہ زیادہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے مینیجرز کو، اور جغرافیکلی جو ڈسپرسڈ یونٹس ہیں اور ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کے حوالے سے انہیں اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے. اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ پروفٹ سینٹرز، انسینٹیوز اینڈ بونسز آر یوز ٹو موٹیویٹ مینیجرز. یعنی اس میں اب ہائرارکی ہے، ٹاپ لیول مینیجرز ہیں اور پھر لوور لیول مینیجرز ہیں. لوور لیول مینیجر سے اگر کام زیادہ لینا ہے اور گروتھ فیز میں آرگنائزیشن نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں، تو پھر یہ موٹیویشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو موٹیویشن میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں یہ کہ پروفٹ سینٹر کا کانسیپٹ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، اور یہ چیز آپ نے اپنے ارلیئر کورسز میں بھی پڑھا ہوگا کہ پروفٹ سینٹر کا کیا مطلب ہے. پروفٹ سینٹر کی جو ٹرم ہے اس کا بیسک، ایک پروفٹ سینٹر ہے، ایک کاسٹ سینٹر ہے. آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ڈپارٹمنٹس جن کا ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ انٹرفیس ہو، تو اور وہ سورس آف مطلب ان کے جو بھی ایکٹ ہے اور جس طرح وہ کنزیومرز یا کسٹمرز کو انگیج کریں، اور وہ بیسیکلی ریونیو جنریشن کا باعث بنے، تو ان ڈپارٹمنٹس کو ہم ود ان آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں دیز آر پروفٹ سینٹرز. اور اسی طرح کچھ آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پروفٹ سینٹرز کو بیسیکلی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خود بذات خود کوئی پروفٹ جنریشن یا ریونیو جنریشن کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کاسٹ سینٹر.
تو یہ ڈبیٹ مینجمنٹ میں یا آرگنائزنگ میں بہت کلیئر ہے کہ آرگنائزیشن یا ہر آرگنائزیشن میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو پروفٹ سینٹرز ہوں گے، اسپیشلی ان لارج ہائرارکیز ان لارجر آرگنائزیشن. کچھ ڈپارٹمنٹ پروفٹ سینٹر کے طور پہ ایکٹ کریں گے اور کچھ ڈپارٹمنٹ کاسٹ سینٹر کے طور پہ ایکٹ کریں گے. اب اس کانسیپٹ کو میں فردر کلیریفائی کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو آرگنائزیشن اور ریئل لائف سے ایگزامپل دے گی. اب ریئل لائف میں آپ ایگزامپل دیکھیں، فار انسٹنس یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں اس کی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں اور پھر کچھ اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ دیکھ لیں کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں دوسرے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، اور اس طرح ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس بیسیکلی دے آر نون ایز پروفٹ سینٹرز. وائی؟ بیکاز اسٹوڈنٹس کا یا کسٹمرز یا کنزیومرز کا ڈائریکٹ انٹریکشن ان کے ساتھ ہے، اور وہ جس طرح کوالٹی اورینٹیڈ ٹیچنگ اور ریسرچ امپارٹ کریں گے اور کسٹمر سے انٹرفیس ہے اور ان کی پرفارمنس پہ ہی کسٹمر بیسیکلی کا ریپیٹ بیہیویئر ہوگا اور مارکیٹ میں ایک امیج اسٹیبلش ہوگا. تو یہ پروفٹ سینٹرز کے طور پہ ایکٹ کریں گے. اور کاسٹ سینٹر ایز اگینسٹ دیٹ ایڈمنسٹریٹو ایچ آر ڈپارٹمنٹ، ٹپیکلی ہم اسے کاسٹ سینٹر کہتے ہیں، یا فائنانس ڈپارٹمنٹ فار انسٹنس، یا دوسرے سبسیڈری ڈپارٹمنٹس جو ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹرفیس کسٹمر کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کاسٹ سینٹر کے طور پہ. اب ڈیلیگیشن فیز میں کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ سینٹرز کی امپورٹینس زیادہ ہے کہ جو مینیجرز پروفٹ سینٹر پہ کام کر رہے ہیں تو ان ڈپارٹمنٹس میں ایسے انسینٹیوز دیے جائیں کہ لوگ مینیجر جو ہیں موٹیویٹ ہو کر اپنے آبجیکٹو سیٹ کریں اور ہائر لیول آف آبجیکٹیوز اچیو کریں. تو دس از سم تھنگ وچ آئی وانٹیڈ ٹو کلیریفائی. اندر از کہ آرگنائزیشن اب انسینٹیوز اور بونسز اور پرفارمنس ریلیٹڈ، یعنی جتنی زیادہ پرفارمنس ہوگی مینیجرز کی اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا. تو مینیجرز کا کام یہاں پہ اس سٹیج میں یہ ہوگا کہ ڈیلیگیٹ بھی کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات اسٹیبلش کریں کہ امپلائیز یا لوور لیول امپلائیز اسپیشلی فیل کریں کہ دیر از اے ڈائریکٹ لنکیج بٹوین ریوارڈ اینڈ پرفارمنس. یعنی وہ جتنا پرفارم کریں گے اتنا زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا. اور اگر ٹاپ لیول مینیجرز یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دین آرگنائزیشن ول بی healthily and successfully able to achieve its objectives. Third important point in this delegation phase of evolution is کہ جی ٹاپ مینیجرز جو ہے نا they go by management by exception. یعنی ہم ڈفرینٹ پالیسیز مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ، اور تھرڈ فیز میں ڈیلیگیشن کے فیز میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ سینئر لیول مینیجرز، ٹاپ لیول مینیجرز اور لوور لیول مینیجرز میں ایک کائنڈ آف رفٹ ہے اور ایک ڈیوائڈ ہے جس کی وجہ سے ہم تھرڈ فیز پہ آتے ہیں اور اس ریلیشن شپ کو ہم ہیپیلی ریزالو کر رہے ہیں. تو ہیپیلی ریزالو کرنے کے لیے ٹاپ لیول مینیجرز کون سی پریکٹسز آپٹ کریں گے؟ تو اس میں ایک پریکٹس جو کہ مینجمنٹ کی بہت اچھی پریکٹس کنسیڈر کی جاتی ہے، مینجمنٹ بائی ایکسیپشن. اچھا، مینجمنٹ بائی ایکسیپشن سے پہلے ہم اسی طرح سے ملتے جلتے ٹرمینالوجیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ. اب کریٹیوٹی فیز کو اگر آپ ریکال کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مینیجر جو ہے وہ انٹرپرینیور کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے. اونر انٹرپرینیور ایک ہی چیز ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ مینیجر بھی ہے. تو اس میں بی مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ جو ہے زیادہ پاپولر مینجمنٹ پریکٹس ہو. پھر ایک اور ہم نے چیز پڑھی کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز، جو پیٹر ڈرکر کا فیمس وہ مینجمنٹ ٹیکنیک ہے کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز. آپ امپلائیز کو اور ان کے سینئر ایگزیکٹوز میں اگر آبجیکٹیوز جوائنٹلی ڈسکس کر کے ایوالو کریں تو دین اٹ ول بی سم تھنگ گڈ فار دی آرگنائزیشن اینڈ فار انڈیویجل امپلائیز ایز ویل. اس میں فینومینا کیا ہوگا کہ امپلائیز ول فیل ایلیٹڈ، دے ول بی فیلنگ موٹیویٹڈ، پرفارمنس اپریزل کے لیے اچھا، اور اس کے نیومرس بینیفٹس ہیں. تو ایک اور جو ٹیکنیک اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مینجمنٹ بائی ایکسیپشن. مینجمنٹ بائی ایکسیپشن کا کیا مطلب ہے کہ روٹین کے میٹرز تو آپ ڈیلیگیٹ کر دیں
وہ لوور لیول مینیجرز پرفارم کریں گے, اور جو نان روٹینائزڈ ایونٹس ہیں یا ان پہ نان روٹینز پالیسی ایشوز ہیں, تو ان پہ صرف سینئر ایگزیکٹوز جو ہیں یا ٹاپ لیول ایگزیکٹوز اس معاملے میں انٹروین کریں اور پھر ڈسیزنز کریں. ادروائز جو ایک گریٹر میجورٹی آف ڈسیزنز ہیں یا روٹین ڈسیزنز ہیں, اس میں ٹاپ ایگزیکٹوز اب مداخلت نہ کریں, بلکہ وہ ڈیلیگیٹ کر دیں لوور لیول مینیجرز کو. تو اب یہ ڈیلیگیشن فیز میں یہ کانفلکٹ بھی ریزالو ہو جاتا ہے کہ ٹاپ لیول مینیجرز نے کون سا کام کرنا ہے, صرف وہی جو کہ ایکسیپشنل اٹینشن مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو روٹین ڈیسیژنز ہیں اور جنرل میٹرز ہیں اور وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے ذریعے, وہ ورک پروسیسز کے ذریعے, ورک روٹینز کے ذریعے وہ لوور لیول مینیجرز کو ڈیلیگیٹ کر دینا چاہیے. تو پھر ہم ڈیلیگیشن فیز میں بھی گروتھ کے آبجیکٹوز کو کنٹینیوسلی اچیو کر سکتے ہیں. اسی فیز میں اب ٹاپ لیول مینیجرز کا کام کیا ہے؟ جب سارا کام روٹین لیول موسٹ جو جاب ہے وہ لوور لیول پہ ڈیلیگیٹ کر دیا, تو پھر ٹاپ لیول مینیجرز کو چاہیے کہ وہ نئی ایکوزیشنز کی طرف دیکھیں, نئی اپرچونٹیز دیکھیں, اور پھر ان کو آرگنائزیشن ایکوائر کرے, اور اس طرح آرگنائزیشن میں اوور آل گروتھ ہوگی. تو یہاں پہ پھر کیا ہو گیا کہ ڈیمارکیشن ہو گئی کہ لوور لیول مینیجرز نے کیا کام کرنا ہے اور ٹاپ لیول مینیجرز نے کیا کام کرنا ہے, اور دونوں کے اس کلیئر ڈویژن کی وجہ سے آرگنائزیشن میں ایک گروتھ کا مومنٹم ڈیولپ ہوگا. گروتھ کا مومنٹم اس طرح کہ اور ٹاپ لیول مینیجرز پھر فوکس کریں گے نیو ایونیوز پہ, نیو اپرچونٹیز کو, اور نئے ایسے یونٹس کو جن کو آرگنائزیشن میں انکارپوریٹ کر سکے یا ایکوائر کر سکے ایز اے ڈی سینٹرلائزڈ یونٹ. تو فوکس یہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن پہ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپینشن پہ بھی ہے. تو یہاں پہ ہو گیا کہ گروتھ تھرو ایکسپینشن, مطلب گروتھ تھرو ڈی سینٹرلائزڈ میکانزم اس طرح ہو جائے گی کہ ایکسپینشن بھی آ رہی ہے سائملٹینیسلی. وہ فیلڈ جو ہے وہ ٹاپ ایگزیکٹوز کا ہے کہ ایسے نیو ایونیوز آئیڈینٹیفائی کریں, اور جو روٹین میٹر ہے وہ لوور لیول مینیجرز کو دیا جائے. اب اسی طرح ایک اور آسپیکٹ جو کہ بہت ویزیبل اور ڈومیننٹ سگنیفیکینٹ آسپیکٹ ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو آرگنائزیشن میں اب ٹاپ لیول مینیجرز کی لوور لیول مینیجرز سے کمیونیکیشن کا پیٹرن کیا ہوگا؟ وہ فریکوینٹ نہیں ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے انٹروین ہی کم کرنا ہے, صرف ان ایونٹس پر, ان ایشوز پر جو کہ اٹینشن مانگتے ہیں یا جہاں پہ باٹل نیک ہو یا کانفلکٹ ہو یا کوئی ایسا کرائسس ٹائپ سچویشن ہو, وہاں پہ ٹاپ لیول مینیجرز نے کرنا ہے. ادروائز فریکوینٹ کمیونیکیشن اور فریکوینٹ انٹروینشن سجیسٹڈ نہیں ہے اس فیز میں. تو کمیونیکیشن جو ٹاپ لیول کی ہوگی لوور لیول مینیجر سے وہ انفریکوینٹ ہوگی, وہ فریکوینٹ نہیں ہوگی, اور پھر وہ تھرو کورسپونڈنس ہوگی. ٹھیک ہے, کورسپونڈنس سے آپ جیسے پیپر بیسڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے, دیٹ مے بی سم واٹ سلو, سم واٹ ریجڈ, تو اس میں ایسی, اور یا پھر فیلڈ وزٹس ہوں گے, انفریکوینٹ فیلڈ وزٹس آف ٹاپ لیول مینیجرز فریکوینٹ نہیں ہوں گے. یا پھر آج کل کے اگر ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دیکھیں تو آج کل ایون ٹاپ لیول مینیجر جو ہیں وہ کنٹرول ایزیلی ریٹین کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس. آج کل جو ٹیلی کمیونیکیشن ریولوشن آیا ہے اس کی وجہ سے بھی, یا انٹرانیٹ اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز آئی ہیں کہ ٹاپ مینیجر جو ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں وہ ایون ڈے ٹو ڈے وہ جو کمپریہینسو رپورٹس ہیں فیلڈ کی وہ بھی ود ان نو ٹائم دے کین ایزیلی گیٹ اٹ. لیکن پوائنٹ یہاں پہ جو چیز سجیسٹڈ ہے, اور یہ کنٹرول کو زیادہ بیسیکلی وہ ریٹین کرتی ہے, تو لیکن یہاں پہ سجیسٹڈ کیا ہے کہ فریکوینٹ نہیں ہو رپورٹس اور کمیونیکیشن اور کورسپونڈنس, بلکہ انفریکوینٹ ہو, کیونکہ آپ نے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے ٹو ریجنل اور فیلڈ آفیسز یا ویریس جو برانچز ہیں یا سبسیڈریز ہیں ان کو آپ نے ڈیلیگیٹ کر دیا, ان کو سم وٹ امپاور کر دیا آپ نے. تو فریکوینٹ کمیونیکیشن از ناٹ سجیسٹڈ, ادروائز اٹ از گو اگینسٹ دی اسپرٹ آف ڈیلیگیشن phase. Now let me refer to this slide which shows that how control crisis developed out of the phase of delegation. Now control crisis
emerged as top executives sense that they are losing control over a highly diversified field operations. It may again result owing to autonomous managers prefer to run their own shows without coordinating plans, resources, technology, and manpower. Thus, revolution becomes obvious when top management seeks to regain control over the total company. Now, come back to this thing. Let's analyze this, what it means. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کنٹرول کرائسس ڈیولپ ہوگا. ظاہر ہے ڈیلیگیشن کی ایک لمٹ ہے اور لوور لیول امپلائیز کی بھی امپاورمنٹ کی ایک لمٹ ہے. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا پاور پالیٹکس, پاور ڈائنامکس کا رول ہوگا. آرگنائزیشن لارج ہو جائے گی, زیادہ لوگ ہوں گے, جہاں پہ بھی یہ کمیونیکیشن کی تھیوری بھی یہ سجیسٹ کرتی ہے زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ پالیٹکس ہوگی, کم لوگ ہوں گے کم پالیٹکس ہوگی. تو جب آرگنائزیشن ایکسپینڈ کر جاتی ہے تو لوگ ڈیفینیٹلی اب ایک لمٹ تک تو ٹاپ مینیجرز نے گروتھ ریلیٹڈ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ڈیلیگیٹ کر دیا, لیکن جب وہ یہ سینس کریں گے کہ جناب لوور لیول مینیجرز جو ہیں دے آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ, یا وہ زیادہ ایمبیشیس ہیں, یا وہ پاسبلی دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیول ایگزیکٹوز کو ریپلیس کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے ود ان آرگنائزیشن ایک سینس آف کمپٹیشن ہوتا ہے اور ایک اپورڈ ان کی موبلٹی ڈیو ہو جاتی ہے لوور لیول مینیجرز کی کہ وہ مڈل لیول مینیجرز پہ آئیں اور ایونچولی اپر لیول مینیجرز کو ریپلیس کریں, یا پھر وہ اونرز کو اور انویسٹرز کو یا سینئر جو بورڈ کے ممبرز ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ٹاپ لیول مینیجرز ہیں دے آر سم واٹ جو ہے نا انکمپیٹنٹ اینڈ وی آر بیسیکلی ڈوئنگ اینڈ شوئنگ دس شو یا پلئنگ دس شو. تو ہم ہی بیسیکلی زیادہ رسپانسبل اور زیادہ کام کے لوگ ہیں, اور جو اوپر ہائی لیول پہ ہیں ان کو ہم وی کین پاسبلی ریپلیس. مطلب یہ جو فیئرز ہوتے ہیں ٹاپ لیولز کے اور ادھر سے ایمبیشیس نیچر ہوتی ہے لوور لیول مڈل لیول مینیجرز کی, تو یہ چیز اب کانفلکٹ پیدا کرتی ہے, اور اس سے یہ ہے کہ اگین ایک ٹسل شروع ہو جائے گا, ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, ایک کرائسس کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے, جس کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس نے ریولوشن کے طور پہ. گرینر نے یہاں پہ کہا ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از باؤنڈ ٹو ہیپن آفٹر دس فیز. اور یہ ریولوشن جو ہے نا پھر کو اس میں ایفرٹ کیا ہوتی ہے ٹاپ مینیجرز کی یا سینئر ایگزیکٹوز کی کہ وہ کنٹرول کو ری گین کریں, اور لوور لیول مینیجرز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی سینئر یا ٹاپ لیول مینیجرز کو ریپلیس کریں. تو یہ پھر ایونچولی مینیفیسٹ ہوتا ہے ان دس کنٹرول کرائسس, لائک ہو از ٹو گین کنٹرول. تو یہ بیسک پوزیشن ہے. تو اب اس کے سولوشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ سولوشن کیا ہے. ایک سولوشن تو یہ ہے کہ ری سینٹرلائزیشن ہو جائے, یعنی سینئر ایگزیکٹوز ہیں تو وہ دوبارہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں ان دا نیم آف ریگولیشن, ان دا نیم آف اسٹینڈرڈائزیشن آف ریگولیشن, یا ان دا نیم آف اسٹریم لائننگ آپریشنس. کیونکہ ظاہر ہے آرگنائزیشن جو ہے اپنی اتنی واسٹ اور ڈائیورسٹی اٹین کر چکی ہے کہ اب اس کو دوبارہ ایک مطلب کنٹرول کرنا جو ہے وہ ٹاپ مینیجرز کا ایک سم کائنڈ آف ان کا ایک آبجیکٹو بن جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ ایک کہ ریسینٹرلائز کرنا چاہیے دوبارہ اسی حالت پہ جو ڈیلیگیشن سے پہلے تک کا تھا, یا پھر کوئی اسپیشل ٹیکنیکس ایوالو کی جائیں. تو یہاں پہ گرینر سجیسٹ یہ کرتا ہے کہ اگر ریسینٹرلائزیشن کی ایفرٹس کی جائیں گی تو وہ فیل ہوں گی, کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی نیچر بہت زیادہ اس میں ڈائیورسٹی آ چکی ہے, اور ڈیسینٹرلائزڈ یونٹس سے وہ پرفارمنس لے رہے ہیں اور گروتھ ریلیٹڈ آبجیکٹیوز جو ہے آرگنائزیشن اٹین کر رہی ہے, تو اسے ریسینٹرلائز کرنا ایک فیوٹائل ایکٹیویٹی ہوگی, یہ گرینر کہتا ہے. اب گرینر یہاں پہ سجیسٹ کرتا ہے کہ نہیں, اس کنٹرول کرائسس کو مینج ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسپیشل کوآرڈینیشن ٹیکنیکس ایوالو کی جائیں جو کہ ہمیں کولیبوریشن کی یا کوآرڈینیشن کے فیز میں انٹر ہو سکے. سو کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیگیشن اور ڈیلیگیشن کی ایک لمٹ آتی ہے, پھر کنٹرول کرائسس پر وہ کلمینیٹ ہوتا ہے. کنٹرول کرائسس کیا ہے بیسیکلی کہ لوور لیول مینیجرز اور سینئر ایگزیکٹوز کے درمیان کائنڈ کانفلکٹ ہے,
اور کہ ہو از گوئنگ ٹو رین سپریم, یا اتھارٹی جو ہے وہ کس کے پاس ہوگی, جس کی ہم پہلے وضاحت بھی کر چکے ہیں. اور پھر اس کانفلکٹ کو اس طرح ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ پھر آرگنائزیشن جو ہے کوآرڈینیشن فیز میں انٹر ہو جائے. وہ فورتھ فیز ہے اس ایوولوشن کا. تو کوآرڈینیشن کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں انسٹیٹیوشنلی اور سسٹیمکلی اسے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے, یعنی اس میں جو ہے وہ کوآرڈینیشن ایڈمنسٹریٹو لیول پر اور سسٹمک لیول پہ وہ ری ڈسٹریبیوٹ کی جائے کہ لوور لیول مینیجرز کی اتھارٹی کیا ہے اور سینئر ایگزیکٹوز کی کیا ہے, اور ڈی سینٹرلائزڈ یونٹس کو ان کی ری گروپنگ کی جائے یا ری آرگنائزیشن کی جائے اور انہیں پروڈکٹ بیس اسٹرکچر ایوالو کیے جائیں, یعنی ان کا جو یونٹ آف انالیسز ہوگا یا یونٹ آف پرفارمنس ہوگا وہ پروڈکٹ بیسڈ اسٹرکچر ہوگا. اور یہ چیز آپ انفیکٹ جو انیشیل مینجمنٹ کے لیکچرز ہیں اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر کی جہاں پہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ویریس ٹائپس آف اسٹرکچرز ہیں, تو وہاں پہ جغرافیکل بیس اسٹرکچر اور پروڈکٹ بیس اسٹرکچر یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بیس آرگنائزیشن اسٹرکچر, تو یہ چیز وہاں سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ پروڈکٹ بیس اسٹرکچر کیا ہے اور وہ اسٹرکچر بیسیکلی ایوالو کرنا چاہیے. تو ان لائک ان دی بگننگ جو ہم پڑھتے ہیں کہ فنکشنل اسٹرکچر وہاں پہ بیسٹ پرفارمنس دیتا ہے, اب اس فیز میں جب آرگنائزیشن انٹر ہوتی ہے جسے ہم کوآرڈینیشن کہتے ہیں, تو یہاں پہ پروڈکٹ گروپ اسٹرکچر ہونا چاہیے. اور فارمل پلاننگ پروسیجرز پہ زور ہے کہ پلاننگ پروسیس کو ریویو کرنا چاہیے اور پھر جو پروسیجرز ہیں انہیں کلیریفائی کرنا چاہیے کہ فیلڈ آفیسز کا کیا جاب ہے اور کس طرح ان کا جو اوور آل کارپوریٹ پلاننگ ہیڈ آفس والے کرتے ہیں ان کی ان پٹ کیا ہوگی, اور فائنلی پلاننگ کی اور ایگزیکیوشن کی رسپانسبلٹی کن کن ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوگی. تو ہیڈ آفس میں اب اس سٹیج میں کوآرڈینیشن کے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ نیومرس مینیجرز آر ہائرڈ ٹو انیشیٹ کمپنی وائڈ پروگرامز آف کنٹرول اینڈ ریویو فار لائن مینیجرز. تو ہیڈ آفس میں بیسیکلی بہت زیادہ اسٹاف یا اسپیشلسٹ ہائر کیے جاتے ہیں کہ جناب لائن مینیجرز ہیں, فیلڈ مینیجرز ہیں, ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کیا جائے, ایویلویٹ کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے. ایک اور فیچر اس فیز کا یہ ہے کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر and related decisions are carefully evaluated at head office. Now I am referring to few of the measures which are introduced in this particular phase, and for this I refer you to this slide. So first point is that each product group is treated as an investment center where ROI, that is return on investment, is an important criteria for funds allocation. Number two, stock options and profit sharing schemes are used to encourage identity with the firm as a whole. Head office subsidiary dynamics or headquarter branch relationship come to play as a factor in organization growth or performance. Now, as identified in this slide, کہ جو کرائٹیریا ہے فنڈز ایلوکیشن کا وہ انفیکٹ کارپوریٹ لیول پہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ ہمیں کتنا ریٹرن دے رہا ہے اور اس پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے, اور اوور آل آرگنائزیشن کے ریونیوز میں یا اس کے جو اوور آل پروفٹ کنٹریبیوشن میں اس پرٹیکولر پروڈکٹ کا کتنا رول ہے, اور اس کے مطابق ہی اس میں پھر فردر فنڈز ایلوکیشن ہوگی, اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یا آرگنائزیشن ہے یا ٹیکنالوجی ہے تو اس میں لائک وائز مطلب اس کے مطابق اس کو فنڈز ملے گا. تو سی این کرائٹیریا کیا ہوگا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اور یہ چیز ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا کرائٹیریا اور فارمولا جو ہے یہ چیز آپ کاسٹ اور مینیجیریل اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھ چکے ہوں گے. بہرحال امپورٹنٹ پوائنٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ کوآرڈینیشن فیز میں سسٹمیٹک پروسیجرز اور انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن نے ایوالو کرنے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کانفلکٹس کو بٹوین لوور لیول مینیجرز اینڈ سینئر لیول مینیجرز ان کے درمیان انسٹیٹیوشنل اور پروسیجرل سائنٹیفک کرائٹیریاز ہوں جو کہ کانفلکٹ کو ریزالو کریں. تو یہ چیز انسٹیڈ آف پرسنلائزڈ ایفرٹس یہ سسٹمک لیول پہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب فنڈز ایلوکیشن کا کرائٹیریا ہے تو پھر
ڈفرینٹ فورسز آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں کہ کس کو کتنا فنڈ جانا چاہیے, تو اس کے لیے پھر ایک کرائٹیریا یہاں پہ جیسے ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا, کہ کس پروڈکٹ کو, کس برانچ کو, کس فیلڈ آفس کو کتنا بجٹ ملنا چاہیے. دیکھیں آرگنائزیشن میں ریئل لائف میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اتھارٹی میٹر کرتی ہے, وہ فائنینشیل اتھارٹی ہے یا پھر ہیومن ریسورس اتھارٹی ہے. وہ ہیومن ریسورسز اتھارٹی یہ ہے کہ آپ ہائر ٹو فائر کے اختیار رکھتے ہوں, اور فائنینشیل اتھارٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ریئل لائف میں, اور پھر ان بجٹری ایلوکیشن کے لیے اور ان اتھارٹیز کے لیے ڈفرینٹ فورسز ود ان آرگنائزیشن, وہ ہیڈ آفس اور فیلڈ آفس ہو سکتا ہے, اور ود ان آرگنائزیشن وہ ڈفرینٹ اس کے ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, وہ کمپیٹ کرتے ہیں, تبھی پھر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کوآرڈینیشن کا فوکس یہ ہے, کوآرڈینیشن فیز کا, کہ آرگنائزیشن نے اگر اپنے آپ کو اسٹیبل طریقے سے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے, اور اس کے لیے کوئی سسٹم یا کوئی پروسیجر یا کوئی کنونشنز کلیریفائی کیے جائیں تاکہ اس کرائٹیریا کے مطابق ریسورس ایلوکیشن ہو سکے اور فنڈز ایلوکیشن ہو سکے. دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ ہے کانسٹنٹ موٹیویشن کا, کہ امپلائیز کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے. تو اس کے لیے پھر یہاں ریفر کیا گیا ہے کہ اسٹاک آپشنز دیے جائیں, تاکہ جب امپلائیز آرگنائزیشن کے لیے کام کریں تو وہ اونر سمجھ کے کام کریں, دے فیل موٹیویٹڈ, کہ اگر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے یا اس کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے, یا اس نیو وینچرز اور نیو ٹیکنالوجی اور نیو پروجیکٹس میں آرگنائزیشن موو ہو رہی ہے, تو ریزلٹنٹلی وہ اس کی پروفیٹیبلٹی اور اسٹاک پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو ان اے وے وہ جو ہے امپلائی کو خود, کیونکہ وہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان, کہ امپلائی کو کچھ فریکشن آف جو ہے وہ اونرشپ ملنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہو کر کام کرے. اس کے علاوہ پروفٹ شیئرنگ اسکیمز ہیں. ہیومن ریسورسز مینجمنٹ میں آپ بہت ساری گین شیئرنگ اینڈ انسینٹیوز اور وہ بہت سارے پلانز بھی آپ اور ٹیکنیکس بھی آپ پڑھتے ہیں, جس میں فوکس ہوتا ہے کہ اگر آپ امپلائیز کو انوالو کریں پروفٹ شیئرنگ میں تو امپلائیز زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے اور ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی. تو گروتھ جب آرگنائزیشن کا آبجیکٹو ہو, اور گروتھ کا کیا مطلب ہے, پرپیچوئل کنٹینیوس امپروومنٹ ان پرفارمنس, تو پھر ڈیفینیٹلی ایسی اسکیمز کا ٹائم اینڈ اگین آرگنائزیشن کو انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی. تو تھرڈ آسپیکٹ جو اس سلائیڈ میں ہائی لائٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا ہیڈ آفس سبسیڈری ڈائنامکس, یعنی یہ ڈیسائسو فیکٹر جو رول پلے کرتا ہے وہ ہیڈ کوارٹر اور برانچ کا ریلیشن شپ ہے. یعنی ہیڈ آفس اور سبسیڈری یا برانچ والے آپس میں ان کا ریلیشن شپ کیا ہے, کیا ایک ہیپی ہیلدی اور اسٹیبل ریلیشن شپ ہے, یا پھر کیونکہ دونوں کے درمیان ڈسٹینس بھی ہوتا ہے, دونوں کے درمیان کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے اوور دی انٹرپریٹیشن آف آرگنائزیشن رولز اور آرگنائزیشن چارٹر. تو سب سے بڑا یہاں پہ جو ڈیسائسو فیکٹر ہے, جو رول پلے کرتا ہے, جو ایونچولی کانفلکٹ کی طرف بھی لے جاتا ہے, وہ ہے ہیڈ آفس اور فیلڈ آفس کا آپس میں انٹریکشن اور ڈائنامزم. تو یہ ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج سے کرائسس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کن فیکٹر سے. تو جیسے میں نے لاسٹ پوائنٹ جو ہم نے اپنی سلائیڈ میں ریفر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہیڈ آفس اور فیلڈ آفس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. تو اگر دونوں میں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ اور دونوں ایگری کرتے ہیں کامن رولز پہ اور کامن سیٹ آف آبجیکٹیوز پہ, اور پھر لائک وائز جو فلو آف ریسورسز اور فلو آف اتھارٹی کے حوالے سے اگر اس میں کلیئرٹی ہے اور اس میں کوآرڈینیشن ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے ریئل لائف میں کہ ہمیشہ دونوں کے درمیان ایک پرسیپچول لاک ہوتا ہے, دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ایشوز پہ جھگڑا رہتا ہے, تو وہ پھر لے جاتا ہے کرائسس کی طرف. تو اس کرائسس کو اور اس کانفلکٹ کو جو کہ کرائسس کی صورت میں ایونچولی مینیفیسٹ ہوتا ہے,
گرینر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ریڈ ٹیپزم. کیونکہ جو ہیڈ آفس ہے وہ اسینشلی لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے, یعنی اس نے کنٹینیوسلی رول بنانے ہیں, کیونکہ اس کا کام ہے کہ وہ یونیفارمٹی آف میئرز انٹروڈیوس کرائے. کہ ہیڈ آفس کا کنسرن ہے کہ اس کے نیٹ ورک میں کتنی برانچز ہیں اور وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پر ہیں. اس ہیڈ آفس کا کام اوور آل ایک ہولسٹک آرگنائزیشن پہ ایک ہولسٹک پرسپیکٹو سے جائزہ لینا ہے. اس کے معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے وین اٹ کمس ٹو فیلڈ آفس, کیونکہ فیلڈ آفس جو ہے وہ اپنی لوکل ڈائنامکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ریجن میں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی دونوں کا جو ہے پرسپشن وہ بالکل لاک ہو جاتا ہے. تو دس کرائسس از باؤنڈ ٹو ہیپن ایز پر گرینرز ماڈل, کہ یہ تو بالکل ہوگا, کیونکہ ہیڈ آفس والوں کے پرسپیکٹو اور ہے اور فیلڈ والوں کا پرسپیکٹو اور ہے, اور یہ پھر ایونچولی ریزلٹ کرتا ہے ریڈ ٹیپزم پہ یا ریڈ ٹیپ کرائسس پہ. تو اب اس کے لیے ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں سلائیڈ کی طرف, کہ جناب یہ ریڈ ٹیپ فیچرز جو ہیں جو ریڈ ٹیپ کرائسس کی طرف لے جاتے ہیں وہ کیا ہیں. Number one is that it is the lack of confidence and trust between line and staff, authorities, and between headquarter and field offices. Therefore, systems, programs, and procedures go beyond their utility and become end in itself. Second, line managers resent heavy directions by staff who are unaware of local conditions. And third, staff, on the other hand, complained about uncooperative and uninformed behavior of line managers. اب اس سلائیڈ میں کن چیزوں پہ ریفر کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ لائن مینیجرز اور اسٹاف مینیجرز, ظاہر ہے کارپوریٹ پلانرز جو ہیں جو ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں, ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں, وہ اسٹاف میں ہیں, وہ اسپیشلسٹ ایڈوائس دیتے ہیں, اور لائن مینیجرز جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں فیلڈ کی جاب میں. ایک تو لائن مینیجرز اور اسٹاف مینیجرز اور ایک ہیڈ کوارٹر اور فیلڈ آفس, یہ دو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں. یعنی لائن مینیجرز کے حوالے سے بھی آپ ڈیفینیشن لائن اور اسٹاف کی جو ڈفرینشیشن ہے وہ مینجمنٹ کے بیسک کورس میں آلریڈی ڈیل کر چکے ہوں گے, کہ آرگنائزیشن میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو لائن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور پھر کچھ اتھارٹی ہوتی ہے وہ لائن اتھارٹی ہوتی ہے, اور اسی طرح کچھ ڈپارٹمنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ. بیسیکلی لائن مینیجرز کا ڈائریکٹ کنزیومرز کے ساتھ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, جیسے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ لائن ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسی طرح لائن اتھارٹی ود ان دیٹ ڈپارٹمنٹ جو سینئر ایگزیکٹوز اتھارٹی ایکسرسائز کریں اوور دیئر باسز, اس کو ہم کہتے ہیں لائن اتھارٹی. تو یہ کلیریفیکیشن آپ بیسیکلی دوبارہ اگین دیکھ لیں بائی ریفرنگ ٹو یور ارلیئر کورسز آن مینجمنٹ. ہم یہاں پہ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں کریں گے, بلکہ ہم آگے کی طرف موو کریں گے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ویریبل ہے جو کہ آرگنائزیشن میں ایک سورس کنٹینیوس ایک سورس آف پرابلم ہے. کیونکہ ہوتا یہ ایٹ ٹائمز اسٹاف دے ٹینڈ ٹو بیکم ڈومیننٹ اوور لائن, اینڈ ایٹ ٹائمز لائن پیپل جو ہے وہ اسٹاف پہ اور ان کے رول کو اگنور کرتے ہیں. تو یہ ایک پرپیچول کانفلکٹ ہے جو آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح ہیڈ آفس اور فیلڈ آفس کے درمیان ایک پرپیچول کانفلکٹ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اسی کو ہی اس سلائیڈ میں ریفر کیا گیا ہے. اب پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن فیز میں جو ہم نے ارلیئر بات کی تھی کہ ڈفرینٹ پروسیجرز ایوالو کیے جاتے ہیں یا اسٹریم لائنز اور یونیفارمٹی آف میئرز انٹروڈیوس کرتا ہے آرگنائزیشن, تو اس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم واٹ ہیپن کہ وہ جو پروسیجرز ہیں اور وہ جو میکنزمز ہیں یا وہ کرائٹیریا جو ہیں وہ اپنی یوٹیلیٹی جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں, بلکہ وہ ان کی نیگیٹو کانوٹیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور وہ دیٹ بیکمز اینڈ ان اٹ سیلف, یعنی وہ بذات خود مقصد بن جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں ہمیں کسی مقصد کی طرف. تو جب یہ فینومینا کسی آرگنائزیشن میں آ جائے, چاہے وہ, اور یہ چیز ہم پبلک سیکٹر میں بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ رولز اور پروسیجرز پہ بہت زیادہ کمپلائنس ہو, تو پھر آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے, آرگنائزیشن میل فنکشننگ اسٹارٹ کر دیتی ہے, آرگنائزیشن ڈس فنکشنل بن جاتی ہے, تو آرگنائزیشن میں کائنڈ آف ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے.
تو یہی چیز کو یہاں پہ بھی ریفر کیا جا رہا ہے کہ جناب کوآرڈینیشن فیز کا جو ارلیئر بیسیکلی لیجسلیٹو آسپیکٹس تھی اور نیو سسٹم اور سب سسٹمز اور پروسیجر جو ڈیزائن کیے گئے تھے وہ کچھ عرصے تک تو اپنی وائٹیلٹی اور اپنی یوٹیلٹی مینٹین کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایونچولی یہ فیوٹائل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ڈیو ٹو ویریس ریزن, ڈیو ٹو ویسٹڈ انٹرسٹ, ڈیو ٹو پاور ڈائنامکس, ڈیو ٹو ادر سو مینی ادر آرگنائزیشنل فیکٹرس. تو سیکنڈ جو چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ لائن مینیجر جو ہیں وہ ریزینٹ کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی ہائیلی اینڈ ہیویلی کنٹرولڈ بائی اسٹاف اتھارٹیز who are unaware of at times local conditions. تو local conditions کا انہیں پتہ نہیں ہے, وہ local conditions کو basically line managers زیادہ جانتے ہیں, تو ان کو اپنی authority اور اپنی discretion exercise کرنی چاہیے as against کہ جو staff people sitting in head office they try to regulate and they try to come up with the new measures. staff والوں کی کیا complaint ہے, یہ تو line والوں کی position ہے. staff والے کہتے ہیں کہ جناب لائن مینیجر جو ہیں ان کا انانفارمڈ ہے اور انکوپریٹو بیہیویئر ہے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آرگنائزیشن جو ہے کارپوریٹ لیول پہ کن وجوہات اور کن کازز کی وجہ سے ایک خاص قسم کے پالیسی میئرز انٹروڈیوس کر رہی ہے. تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ نان کوآپریٹو بیہیویئر ان کی طرف سے شو ہوتا ہے. تو دے ہیو ٹو بیسیکلی ریئلائز کہ وائی وی آر کمنگ اپ ود. تو ان کا بیہیویئر ایک تو انانفارمڈ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ نان کوآپریٹو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں. اور پریکٹیکلی پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب پروسیجر جو ہے وہ پریورٹی بن جاتی ہے اوور پرابلم سالونگ. تو پرابلم سالونگ بیہیویئر جو ہے وہ بیک پہ چلا جاتا ہے, اور جو جس چیز پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے ادارے میں وہ رولز ہیں, وہ رولز کی سائٹیشن ہے, پروسیجرز کی پریفرنس اور پریورٹی ہے, انسٹیڈ آف کہ وہ ٹاسک سینٹرڈ ہوں یا پرابلم سالونگ بیہیویئر ہو. تو یہ چیز ہوتی. اچھا, اس چیز کو میں ایک اور پرسپیکٹو سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے میں دو آتھرز ہیں ان کو ریفر کرنا چاہوں گا کہ ان کا لٹریچر آپ ضرور دیکھیں. وہ ہے لارنس اینڈ لاش. لارنس اینڈ لاش نے ایک اسٹڈی کی اور بہت ہی میننگ فل ریزلٹ سامنے آیا. اس نے یہ کہا, اس نے دو کانسیپٹ دیے ہیں, اور یہ کانسیپٹس بیسیکلی آپ میتھمیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں. وہ کانسیپٹس یہ ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے ڈفرینشیشن. ظاہر ہے آرگنائزیشن جب لارج اینٹی بن جائے, واسٹ بن جائے اور ڈی سینٹرلائزڈ یونٹس پہ کمپوزڈ ہو, تو اور ہر یونٹ کی اپنی ایک ایبلٹی ہے ٹو ڈیفرینشیٹ اٹ سیلف فرام دی ریسٹ آف دی آرگنائزیشن اور ادر یونٹس. اور ایک اس کی ڈفرینشیشن ہے آن اکاؤنٹ آف ڈفرینٹ, مطلب اس کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ورٹیکل ڈفرینشیشن دیر ایگزسٹ اینڈ ہاریزونٹل ڈفرینشیشن. یعنی مینیجرز جو ہیں آرگنائزیشن میں دے ٹینڈ ٹو ڈیفائن بائی ہیونگ دیئر لائلٹی ٹو سرٹن ڈپارٹمنٹس, ٹو سرٹن پروفیشن. ایک تو اس وجہ سے بھی ڈفرینشیشن آتی ہے, اور پھر ایٹ اے پرٹیکولر پوزیشن ان دی آرگنائزیشن, لائک کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا ورٹیکل کالمز میں ہے کہ یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کوالٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ وہ R&D ڈپارٹمنٹ ہے. ویریس ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا, اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا آپس میں ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں آنسریبل ہیں, ریسپانسبل ہیں. تو یہ ورٹیکل ڈفرینشیشن ہے. مینیجرز ٹینڈ ٹو ڈفرینشیٹ دیم سیلز on this very basis, on professional basis, on work basis, on group basis. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے horizontal differentiation. اب horizontal differentiation کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائرارکی میں کس لیئر پہ ہیں, لوور لیول پہ ہیں مینجمنٹ کے, یا سپروائزری لیول پہ ہیں, فرسٹ لائن مینیجر پہ ہیں, یا مڈل لیول مینیجرز پہ ہیں, یا سینئر ایگزیکٹو لیول پہ ہیں, یا ٹاپ لیول پہ ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی ڈفرینشیشن ہوتی ہے, جہاں پہ پوزیشن اور ٹائٹل کی بات ہم نے ارلیئر کی تھی کہ مینیجر دے ٹینڈ ٹو ڈفرینشیٹ دیم سیلف. اب پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ڈفرینشیشن جو ہے وہ کنٹرول, کمیونیکیشن اور ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم لاتی ہے. تو آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن واٹ ہیپن دیٹ امپلائیز ٹینڈ ٹو ڈفرینشیٹ دیم سیلف. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹس ٹینڈ ٹو ڈفرینشیٹ سیلف, ویریس گروپس دے ٹینڈ ٹو ڈفرینشیٹ دیم سیلف, which creates a problem for integration.
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مینیجر دے سیلڈم لک ایٹ آرگنائزیشن فرام ہولسٹک پرسپیکٹو, فرام این انٹیگریٹڈ پرسپیکٹو. تو اور یہی چیز ہم کہتے ہیں کہ ایکسیسو بیوروکریٹائزیشن یا ایکسیسولی جہاں پہ پروسیجرز اور جہاں پہ رولز ریگولیشن کو دیکھا جائے تو وہاں پہ پھر ہولسٹک انٹیگریٹڈ ٹاسک اورینٹیڈنیس یا آبجیکٹو اورینٹیڈنیس یا پرابلم سالونگ کی کیپیبلٹی مینیجرز میں نہیں رہتی, کیونکہ وہ بالکل اپنے نیرو فریم ورک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں آن اکاؤنٹ آف ادھر ورٹیکل اور ہاریزونٹل ڈفرینشیشن. اب لارنس اینڈ لوش کہتے ہیں کہ جس آرگنائزیشن میں ڈفرینشیشن ہائی ہوگی آن ملٹیپل اکاؤنٹس, یعنی اس کے آپریشنز بہت زیادہ ٹیریٹریز میں ہیں دنیا بھر, لائک ملٹی نیشنل کی ایگزامپل لیں, ایک ملٹی نیشنل ہے, اس کی یورپ میں ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, ساؤتھ ایشیا میں ہے اس کی برانچز, اور دوسرے کانٹیننٹس میں ہے. تو اب اس کی یہ کیا ہوگی کہ اس کی تو ڈفرینشیشن خود از باؤنڈ ٹو اکر, فار انسٹنس, یا اس کی اسپیشلٹیز ڈفرینٹ ہیں, یعنی اس میں پیپل فرام ملٹیپل پروفیشن دے ٹینڈ ٹو ورک فار دیٹ آرگنائزیشن, تو پھر بھی ڈفرینشیشن آئے گی اور پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹیشن ہوگی, ڈفرینٹ ٹائپس ہوگی. تو اب اور یا ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنز ہوں یا ڈفرینٹ مارکیٹس ہوں, تو ڈفرینشیشن از گوئنگ ٹو بی دیئر اسپیشلی ان لارج آرگنائزیشن, اسپیشلی گرینرز ماڈل میں جب اسمالر آرگنائزیشن اپنے آپ کو ڈفرینٹ اسٹیجز سے ایوالو کرتی ہے تو اس لیول پہ آتی ہے جہاں پہ کوآرڈینیشن کا فیز ہے اور کنٹینیوس گروتھ میں آ رہی ہے, تو ڈفرینشیشن از باؤنڈ ٹو اکر. تو ڈفرینشیشن, ہائر دی ڈفرینشیشن the need for integration will be higher. یہ لارنس اینڈ لوش کا بیسیکلی تھیسس ہے کہ جس ادارے میں ڈفرینشیشن ہائی ہے تو پھر انٹیگریشن کی نیڈ بھی ہائی ہوگی, تو پھر ایسا میکنزمز, ایسا پروسیجرز یا ایسا بیہیویئر, اب دو چیزیں پروسیجرز اور بیہیویئر, ایسا ایوالو کیا جائے کہ ادارے کے لوگ آپس میں انٹیگریٹڈ وے میں ایک دوسرے پہ دیکھیں, یا ادارے کی اوور آل جو آبجیکٹو ہے وہ ادارے کی پروفیٹیبلٹی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے. سو ہائر دی لیول آف ڈفرینشیشن, ہائر ول بی دا نیڈ فار انٹیگریشن. یعنی آرگنائزیشن اپنی واسٹنس اور اپنی ڈائیورسٹی اور ڈفرینٹ بزنسز مارکیٹ کی وجہ سے, یا ایون اس کے امپلائیز بھی ڈفرینٹ پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, اور پھر ہائرارکی ہے اور پھر ڈفرینٹ لیئرز ہیں, تو بہت زیادہ ڈفرینشیشن ایگزسٹ کرتی ہے. تو اب آرگنائزیشن کو انٹیگریشن کے میئرز بھی لینے پڑیں گے. اب بات جو ہم کر رہے تھے کہ کوآرڈینیشن فیز میں ریڈ ٹیپزم کی سٹیج پہ آرگنائزیشن آتی ہے, تو پھر ریڈ ٹیپزم کو کیسے ریزالو کیا جائے. ایک تو آلریڈی ہم بات کر چکے تھے کہ جناب وہ سسٹمک وے میں پروسیجرز اور میکنزمز آرگنائزیشن ایوالو کرتی ہے, تو وہ تو کوآرڈینیشن فیز ہو گیا. تو اگر اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی لاک اپ آتا ہے ہیڈ آفس اور سبسیڈری کے ریلیشن شپ میں یا برانچ میں, یا ڈفرینشیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے, تو پھر کون سا انٹیگریٹڈ میئر لیا جائے انٹیگریشن کے لیے. تو اس پر میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو پروسیجر ہے کہ جو ان ریٹن پروسیجرز ہوتے ہیں یا رولز ہوتے ہیں یا میکنزمز ہوتے ہیں, اور دوسرا بیہیویئر ہے. تو یہاں پہ گرینر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اب ہمیں ریڈ ٹیپزم کے کرائسس کو اوور کم کر کے ہمیں ففتھ فیز میں انٹر ہونا ہے. اور ففتھ فیز انفیکٹ کیا ہے, کولیبوریشن کا. تو کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن میں کیا فرق ہے, اسی لیے میں نے اس پوائنٹ پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ دو بیسیکلی امپورٹنٹ ویریبلز ہیں, ایک تو پروسیجر اور دوسرا بیہیویئر. تو کوآرڈینیشن بیسیکلی سسٹمک پروسیجرز ایوالو کرنے کا نام ہے, اور جس طرح گرینر نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور کولیبوریشن بیسیکلی ایک ہائر لیول آف کوآرڈینیشن آپ سمجھ لیں. ہائر لیول آف کوآرڈینیشن از کولیبوریشن. تو یہاں صرف آپ پروسیجرز کی طرف ریفر نہیں کرتے, بلکہ یہاں پہ آپ پرسنلی ایفرٹ کرتے ہیں, پرسنلی انوالو ہوتے ہیں, اور بیہیویئر آپ کا پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ امپورٹنٹ ذہن میں رکھیں کہ جی دیر از اے ڈفرنس بٹوین کوآرڈینیشن فیز آف ایوولوشن اینڈ کولیبوریشن فیز آف ایوولوشن. تو کولیبوریشن فیز آف ایوولوشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس کی اسٹریٹجی ہوگی کہ آرگنائزیشن نے پھر
کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے, اور ایوولوشن کا مطلب کیا ہے, اگین گروتھ کے ٹریک پہ جانا ہے. تو گروتھ پہ ٹریک کے لیے اب جو کمپوننٹ چاہیے آرگنائزیشن کو, وہ بیہیویئر چاہیے, پازیٹیو بیہیویئر. تو پازیٹیو بیہیویئر از بیسیکلی نیڈیڈ ٹو اوور کم ریڈ ٹیپزم. تو فیز 4 اور فیز 5 کا میں آپ کو ڈفرینس بتا چکا ہوں. تو اب بیہیویئر کو کیسے پازیٹیو بنایا جائے گا, تو اس کے لیے آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹریننگ پہ فوکس کرے گی. آرگنائزیشن انٹرپرسنل اسکلز پہ یا انٹرپرسنل ریلیشن شپ پہ یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن پہ فوکس کرے گی, کہ جب لوگ آپس میں ان میں آپس میں ہارمنی ڈیولپ ہو, ان کی آپس میں ٹیم ورک ہو, ٹیم اسپرٹ ہو, اور وہ ٹیم کی بیسس پہ کامیاب کریں. تو پہلا جو فیز ہے وہ شو کرتا ہے گروپ مائنڈیڈنیس کو, یعنی کوآرڈینیشن کا جو فیز ہے وہ گروپ. اب گروپ کا کیا مطلب ہے, وہ فارملی ایلوکیٹڈ رولز ہیں, کہ ویدر یو آر ورکنگ ان ون گروپ اور یو آر ورکنگ ان اندر گروپ. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ ہائرارکی میں ٹاپ ایگزیکٹوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور یہ فارملی ایلوکیٹڈ رول ہوتا ہے. اچھا, گروپ اور ٹیم میں کیا فرق ہے؟ ٹیم جو ہے وہ آپ کو والنٹیئرلی, یعنی آپ کی ایک پرسنل کائنڈ آف انوالو, ایموشنلی یو فیل اٹیچڈ ٹو آرگنائزیشن, اور یو فیل اٹیچڈ اینڈ یو ہیو بیسیکلی, آپ کلچرلی یہاں پہ کلچرل وننس, جیسے آپ کہتے ہیں اسپرٹ دی کوپس. اگر آپ ہینری فیول کے 14 پوائنٹس ریمائنڈ کریں تو اس کا جو لاسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آرگنائزیشن کلچر میں وننس پروموٹ کی جائے, یعنی آرگنائزیشن کا امپلائی جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ہی اسپرٹ ان میں ہو اور ان میں وننس ہو, اپنے آپ کو ایک ہی تصور کریں. تو اس چیز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ویریس ایٹریبیوٹس کیا ہیں. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوشل کنٹرول اور سیلف ڈسپلن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اگینسٹ پروسیجرل کنٹرول. اور یہ ٹرانزیشن ہے, یعنی کوآرڈینیشن فیز سے ٹرانزیشن میں آنا ہے اور اس ٹرانزیشن کو اوور کم کر کے کولیبوریشن فیز میں آنا ہے. تو ایک سٹیج ہے جہاں پہ آپ کنٹرول اور فزیکل سینس آف کنٹرول اینڈ کنٹرول تھرو ڈاکومینٹس, کنٹرول تھرو لیگل انسٹرومینٹس پہ بلیو کرتے ہیں. اور ایک پھر کولیبوریشن ہے جہاں پہ ایک سوشل پریشر ہے اور سوشل کنٹرول ہے. تو بہت کم مینیجرز اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ویٹیج دیتے ہیں. آرگنائزیشنز میں بہت کم ایسے مینیجرز ہیں جو سوشل کنٹرول اور جو اپنے مینیجرز کو, سب آرڈینیٹس کو سوشل لیول پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, پیئر گروپ کے پریشرز کے تحت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس کی ایفیکیسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. تو دس از امپورٹنٹ ان فائن اینڈ ایکسیلنٹلی ٹیونڈ آرگنائزیشن فرام مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو, کہ اچھی آرگنائزیشن جو ہیں وہ سوشلی انڈیوسڈ پریشرز کے تحت اپنے مینیجرز کو کنٹرول کرتے ہیں رادر دین فزیکل اینڈ کوئرسو لیگل میکانزمس. اب اس ایوولوشنری فیز کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, وہ میں آپ کو سلائڈ سے پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ اس طرح ہیں. نمبر 1, دی فوکس از آن پرابلم سالونگ کوئکلی تھرو team thinking and team actions. Number 2, teams are combined across functions. Number 3, headquarters staff experts are reduced in numbers, combined in cross-functional teams to consult field units and not to direct them. Number 4, formal system and procedures are simplified to focus on tasks. Number 5, conference of key managers are held on major organizational issues. Number 6, reliance on educational and training programs for conflict resolution and for better teamwork. Number 7, real-time information system are integrated into daily decision making. Number 8, rewards are geared more towards team performance than individual achievement. Number 9, experiment with new practices are tolerated and encouraged. اب آپ نے اسٹوڈینٹس دیکھا ہوگا کہ کولیبوریشن فیز میں ایوولوشنری آرگنائزیشن کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں اور کیا اس کے فیچرز ہیں. تو اس میں جس چیز پہ اس میں
کچھ پر میں زیادہ فوکس کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کراس فنکشنل ٹیمز پہ یہاں پہ کہا گیا ہے. کراس فنکشنل ٹیمز کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ٹیم بلڈنگ پہ زور دیا گیا ہے, سیکنڈ کہ کراس فنکشنل ٹیمز جو ہیں وہ پرابلم سالونگ کے لیے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب مینیجر اپنے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو وہ پھر اگنور کرتا ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو جو پہلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مینیجر ورکنگ ان اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ دین ٹینڈ ٹو اگنور ادر ڈپارٹمنٹس اینڈ پیپل فرام ادر پروفیشن اینڈ دیئر ریکوائرمنٹس, وہ ایتھنوسینٹرک ہو جاتا ہے. تو ود دا ریزلٹ کہ دے لوز سائٹ آف ادر ڈپارٹمنٹس, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہی پریفرنس دیتا ہے اور اپنے پروفیشن کو پریفرنس دیتا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ ایک پروفیشنل بینگ ہے اور پروفیشنل مینیجر ہے, اور وہ اتنا فوکسڈ ہے اپنے نیرو ٹاسک پر کہ وہ دے ٹینڈ ٹو اگنور دی آرگنائزیشن کی جو ہولسٹک لیول پہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگنور کرتا ہے. تو دیٹ از وائی فوکس از آن فارمیشن آف کراس فنکشنل ٹیمز, یعنی ایسی ٹیمز ہوں کہ جن میں people are from various functional areas, and if they come up with some solution to any given problem, then it will be a more sustainable solution. تو اس لیے بلکہ اب یہاں پہ ایک ورڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آپ نے HRM میں پڑھا ہوگا کہ جاب روٹیشن. اب جاب روٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ کراس فنکشنلزم کریٹ کی جائے, یعنی مینیجرز کو ڈیلیبریٹلی ٹرانسفر کیا جائے, موو کرا جائے ٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوگا تب اس میں ایک اورینٹیشن ہوگی, سائیکولوجیکل اور مینٹل اورینٹیشن ڈیولپ ہوگی کہ چیزوں کو وہ ملٹیپل پرسپیکٹو سے دیکھے, سنگل پرسپیکٹو سے نہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنے پروفیشن کے پرسپیکٹو سے نہیں. تو یہ چیز بیسیکلی کولیبوریشن فیز میں پروموٹ کرنی چاہیے. دوسرا, آرگنائزیشن ایک ایسی بیسیکلی فینومینا ہے جس میں انڈیویجولزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یعنی انڈیویجول موبلٹی, انڈیویجول پروگرس, انڈیویجول اچیومنٹ. اب وہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں کہ وہ نوٹوریسلی انڈیویجولسٹک بن جاتی ہیں ہائپر کمپٹیشن میں. تو اب یہاں پہ پھر فوکس آیا ہے کہ نہیں, آرگنائزیشن میں کراس فنکشنل ٹیمز کو ریوارڈ کیسے کیا جائے, کیا انڈیویجولس کو ریوارڈ کیا جائے یا ٹیم بیسس پہ. تو اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز میں اور اس کولیبوریشن فیز میں آف ایوولوشن میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ ٹیم ایفرٹس کو ریوارڈ کرے, انڈیویجولس کو نہ ریوارڈ کرے بلکہ ٹیم ایفرٹس کو. یہ پھر ریزلٹ ان ہوگا کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنی جوائنٹ ایفرٹس کو جو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ ڈیلیبریٹلی ایک کامن گولز کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں مینیجرز ورکنگ ان اے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ. تو کراس فنکشنلزم. دوسری چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ریوارڈ جو بہیویئر ہے وہ ٹیم بیسس پہ rather than individual basis. Third thing which I want to highlight amongst the various features presented here is کہ education and training. Focus یہاں پہ third phase میں ہے کہ rigorously train کیا جائے, اور high performing organization میں training پہ بہت focus ہوتا ہے. Mostly high tech IT based organization میں training پہ بہت زیادہ focus ہے کہ knowledge very soon tend to become obsolete. اور پھر training کا ایک اور purpose بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہے کہ جنریشن آف کامن سیٹ آف ویلیوز. اور ٹریننگ کام ہوتا ہے ہیڈ آفس کا, اور ہیڈ آفس کیا چاہتا ہے آؤٹ آف ٹریننگ کہ کامنالٹی آف ویلیوز ہوں اور کامن تھنکنگ پیٹرن ہو. جب کامن تھنکنگ ہوگی اور کسی چیز کے بینیفٹس ڈیلیبریٹلی ہیڈ آفس اور کارپوریٹ پلانرز انڈاکٹرینیٹ کریں گے اپنے مینیجرز میں, تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے ایکشن میں وہ مینیفیسٹ ہوگا. تو اس لیے ٹریننگ پر اور ویلیو فارمیشن پہ بہت زیادہ اسٹریس کیا جاتا ہے اس کولیبوریشن فیز. اینی وے یہ پروسیس کنٹینیو کرتا ہے گرینر کی آئیڈینٹیفیکیشن کے مطابق, اس کی اسٹڈی کے مطابق, اور کولیبوریشن بھی بہت جلد ایک اور کرائسس کی طرف لے جاتی ہے. اس کو اس نے کہا کرائسس آف ان نون. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایوولوشن اور کرائسس آف ان نون کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور آرگنائزیشن ول کنٹینیو ٹو فیس upsurge اور یا move towards evolution, and then evolution کے بعد ایک revolution phase ہوگا. revolution جو ہوگا اس میں crisis کو آپ resolve کریں گے, پھر دوبارہ stable pattern of evolution ہوگا یا stable pattern of achieving growth ہوگا, اور پھر اس کے بعد again problem. so this goes on and on. تو اس نوٹ کے ساتھ ہی
میں اپنی ایکسپلینیشن گرینر ماڈل پہ ختم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.